السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ طہارت کے احکام مسائل میں حدث اصغر کے احکام سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے حدث اکبر سے متعلق گفتگو ہوگی۔ حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکیاں جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ انسان کو ایسی چیزیں لاحق ہو جائے جس کے لیے اس پر نہانا ضروری ہے، فرض ہے، بغیر نہائے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اسی کو جانیں گے، اور یہ جو نہانا ہے حدث اکبر کو دور کرنے کے مقصد سے پورے جسم پر پانی بہانے کو غسل کہا جاتا ہے۔ تو غسل کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، نہانا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو۔ اور یہ پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ بغیر نہائے، بغیر غسل کیے آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم جنوبی ہو جاؤ، تمہیں جنابت لاحق ہو جائے، ناپاک ہو جاؤ تو تم طہارت حاصل کرو، یعنی نہا لو۔ بغیر نہائے کے جنابت سے پاک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، حدیث سے دلیل نہانے کی، اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب میاں اور بیوی ہم بستر ہوں اور دخول ہو جائے تو ان پر غسل کرنا واجب ہے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں، ایک قرآن سے دلیل ہے اور ایک حدیث سے دلیل ہے کہ جب بھی جنابت لاحق ہو جائے تو انسان پر نہانا فرض ہے۔ تو اس سے دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ لیکن غسل کے اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارے اوپر نہانا واجب ہو جاتا ہے؟ تو ایسی چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ آپ کا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ چیز آپ کو لاحق ہو جائے تو آپ پاک نہیں رہ جاتے، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو نواقض غسل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اس کے بعد آپ پر نہانا واجب ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں واجبات غسل، کہ جب یہ چیزیں آپ کو لاحق ہو جائیں تو آپ پر نہانا فرض ہے، بغیر نہائے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسی چیزیں لاحق ہو گئی تو کمر سے نیچے کا حصہ دھو لو، وضو بنا لو، کافی ہے، نہیں، پورا نہانا پڑے گا آپ کو۔ تو ایسی سوچ کو دور کرنے کے لیے ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں آئے گا اسی طرح کی غلطی میں آپ پڑے رہیں گے، آپ سمجھیں گے کہ مجھے پاکی حاصل ہو گئی، نہ اس پاکی سے آپ کی نماز ہوگی، نہ اپنے آپ کو آپ پاک رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کن چیزوں سے ہمارے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ پہلی چیز ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی اسی آیت سے استدلال ہے، جماع کرنے سے، یعنی ہم بستر ہونے سے، مجامعات سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ جو لوگ ہیں انہیں یہ چیز لاحق ہوتی ہے، جب بھی وہ مجامعات کریں، ہم بستر ہوں تو ہم بستری کے بعد ان پر نہانا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر نہائے کے رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی، ایسے شخص پر لعنت کی ہے۔ ہم بستر ہونے کے بعد اسے جتنا جلدی ہو اسے چاہیے کہ پاکی حاصل کرے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر جنابت تم کو لاحق ہو گئی ہے، جنوبی ہو گئے ہو تو پاکی حاصل کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، جب ختنے سے ختنہ مل جائے، یعنی مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، چاہے منی خارج ہو یا نہ خارج ہو، ان کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے ٹچ کیا ہے، بس منی خارج نہیں ہوئی ہے، تو کیا اس پر غسل لازم ہے؟ بالکل غسل لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف واضح ہے کہ جب ختنے سے ختنہ مل گیا، شرمگاہ سے شرمگاہ مل گئی، ڈائریکٹ بغیر کپڑے کے، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، جمع کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، عورتوں سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ جب انہیں ناپاکی کے خون آتے ہیں، جنہیں حیض کہا جاتا ہے، یا ولادت کے بعد، بچے کے جنم اور پیدائش کے بعد عورتوں کو خون آتے ہیں جس کو نفاس کہا جاتا ہے، حیض اور نفاس کا خون جب ختم ہو جائے تو اس کے اختتام پر پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا عورتوں کو ضروری ہے۔ عورت عصر کے وقت پاک ہو رہی ہے، اس کا خون کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ عصر کے وقت وہ غسل کرے اور پھر نماز پڑھے عصر کی۔ اسے ٹالنا نہیں چاہیے کہ کل غسل کریں گے، جب وہ پاک ہوئی ہے تبھی اسے چاہیے کہ غسل کر لے، اور اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، الگ تھلگ رہو، یعنی ان کے قریب نہ جاؤ، مطلب ہے ہم بستری نہ کرو حیض کی حالت میں۔ حتیٰ یطہرن، کب تک رکے رہو ہم بستری سے؟ جب تک وہ عورت پاک نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے تب تک رکے رہنا ہے۔ حتیٰ یطہرن، یہ پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ غسل کے ذریعے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ حیض کی پاکی غسل سے دور کی جائے گی، حیض کی ناپاکی غسل سے دور کی جائے گی، بغیر غسل کے عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو جلد از جلد نہا لے، اپنے آپ کو پاک کر لے، خون جب بند ہو جائے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کتنے دنوں تک رکی رہوں، خون جاری رہتا ہے؟ تو آپ نے کہا جتنے دنوں تک تمہیں حیض آتا ہے، حیض کا خون شمار کرو، اس کے بعد تم کیا کرو، اتنے دنوں تک ٹھہری رہو، پھر غسل کر لو، پھر غسل کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو چاہیے کہ حیض کے بعد فوراً نہا کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھ لے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئی، پہلی چیز مجامعت جس سے غسل واجب ہوتی، دوسری چیز عورت کو ناپاکی کا خون آئے، چاہے حیض کا چاہے نفاس کا، جب وہ پاک ہو جائے یعنی خون آنا بند ہو جائے تو غسل کے ذریعے پاکی حاصل کر لے۔ تیسری جو چیز ہے جس سے غسل کرنا واجب ہے وہ ہے موت سے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو بنا نہلائے ہوئے دفن نہیں کرنا چاہیے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جو زندہ لوگ ہیں اسے نہلائے، اس کے بعد اسے دفن کرنے کے لیے لے جائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 7 ماہ کے 8 ماہ کے ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتے ہیں، انہیں نکالا جاتا ہے آپریشن کے ذریعے، یا ولادت کے بعد وہ مر جاتے ہیں، ان پر غسل واجب ہے۔ بغیر غسل کے آپ دفنا نہیں سکتے۔ غسل کرنے کی حالت ہے تو غسل کرائیے، نہیں کرنے کی حالت ہے تو تیمم کرائیے غسل کی نیت سے۔ بہت ساری لاش ہے جل جاتی ہے، نہلانے کے لائق نہیں رہتی ہے، ایکسیڈنٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے مر جاتے ہیں، بالکل چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، ان کے چورا چورا ہو جاتے ہیں، یا پوسٹ مارٹم کے ذریعے ان کے جسم کو کئی جگہوں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر لاش نہلانے کے لائق ہے تو اسے نہلایا جائے گا،
اگر نہلانے کے قابل نہیں ہے تو تیمم کرایا جائے گا غسل کی نیت سے، بغیر نہلائے، اور اسے دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو موت سے غسل واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دینے کا حکم فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو نہلائے بغیر دفن نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی جو چیز ہے غسل کو واجب کرنے والی، وہ ہے جوش اور شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں۔ بہت سارے لوگ رہتے بیٹھے بیٹھے منی خارج ہو جاتی، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا بہت زیادہ سردی ہے تو ٹھنڈ کی وجہ سے بھی انسان کی منی خارج ہو جاتی ہے۔ تو بیماری اور سردی کی وجہ سے نہیں، جوش اور شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ منی نکلے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اور یہ منی چاہے خواب کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں، کسی بھی صورت میں نکلی ہے جوش کے ساتھ، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ صرف وضو سے کام نہیں چلے گا، انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ وہ ناپاک ہو چکا ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورتوں کے بارے میں سوال پوچھا گیا جو اپنی نیند کی حالت میں وہ چیز دیکھتی ہیں جو مرد دیکھتا ہے، یعنی مرد دیکھ رہا ہے خواب کہ میں کسی خاتون کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ کام انجام دے رہا ہوں جس سے غسل لازم آ جا رہا ہے اس کے اوپر، ایسے ہی عورت بھی دیکھتی ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی غسل لازم ہے؟ یعنی خواب کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غسل واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر غسل نہیں ہے جب تک کہ انزال نہ ہو جائے، یعنی منی خارج نہ ہو جائے۔ منی کا خارج ہونا یہ شرط ہے غسل کے لیے۔ اس نے خواب دیکھا، منی خارج نہیں ہے تو اس پر غسل نہیں ہے۔ اگر منی خارج ہو گئی ہے تو چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے اوپر غسل واجب ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے، جوش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، چاہے خواب کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس سے بھی یہ چیز صادر ہوگی اس پر غسل کرنا واجب ہے، بغیر غسل کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر فرمایا، نعم اذا رأت الماء، عورت پر بھی غسل ہے جبکہ وہ اپنے شرمگاہ پر پانی کی تری دیکھے، کچا پن دیکھے کچھ، تو اس کے اوپر بھی غسل کرنا واجب ہے۔ تو یہ چار باتیں ہوئی۔ پہلی بات مجامعت، دوسری بات عورت کا خون جب وہ بند ہو جائے ناپاکی کا اس کے بعد غسل لینا، اور تیسری چیز ہے مردہ، موت واقع ہو جانے پر مردے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، زندہ لوگ غسل دلائیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے جوش اور شہوت کے ساتھ منی کا خروج، چاہے خواب کی حالت میں چاہے نیند کی حالت میں۔ پانچویں اور آخری بات جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے کافر کا مسلمان ہو جانا۔ کوئی بھی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو پہلے اسے کہا جائے گا کہ تم غسل کر کے آؤ، اس کے بعد تمہیں کلمہ پڑھوایا جائے گا۔ کوئی بھی کافر، اس سے پہلے غسل دلایا جائے گا۔ تو کافر کا مسلمان ہونا بھی غسل کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن عاصم جب یہ اسلام قبول کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھوایا۔ اسی طرح سے وہ قیدی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر باندھا تھا، کیا نام ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ایک قیدی کو مسجد کے اندر باندھ کے رکھا تھا۔ جب وہ قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سب سے برا جانتا تھا کہ اس پوری دنیا میں سب سے برا چہرہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول کا ہے، اس دنیا میں سب سے برا مذہب کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ ہیٹ کرتا تھا اللہ کے رسول کو، اسلام کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تک اسے قید کیے رکھا مسجد کے اندر، آپ آتے اس کی خیریت پوچھتے، اس کی حالت دریافت کرتے، اور آپ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ کوئی بھی ضرورت پڑتی اس کی پوری کی جاتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے جب وہ آدمی 3 دن کے بعد آپ نے اسے آزاد کر دیا اور کہا کہ چلے جاؤ تم اپنے ملک چلے جاؤ، آزاد کرنے کے بعد چلا گیا کچھ دور، پھر پلٹ کر کے وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر اس دھرتی پر کوئی چہرہ سب سے پیارا ہے میری نگاہ میں تو وہ آپ کا چہرہ ہے، اس دھرتی پر اگر کوئی سب سے پیارا دین اور دھرم ہے تو وہ اسلام دھرم ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجیے، میں اس لیے اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں قید کی حالت میں بھی قبول کر لیتا تھا لیکن آزاد ہونے کے بعد میں اسلام قبول کر رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ آزادی کی خاطر اسلام قبول کیا ہے۔ میں آزاد، میں کوئی مجبور نہیں ہوں، اس وقت میں آزاد ہوں اپنے ملک جانے کے لیے، آپ نے مجھ سے کہہ دیا ہے میں اپنے ملک جا سکتا ہوں، لیکن آزاد ہو کر کے اسلام اس لیے قبول کر رہا ہوں تاکہ کوئی آبجیکشن نہ آئے کہ محمد نے اسے قید کیا تو مجبور ہو کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ قیدی جو چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سب سے ناپسندیدہ چہرہ مانتا تھا، 3 دن صرف آپ کے اخلاق کو دیکھا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے، مسجد کے اندر رہ کر کے جو ایکٹیویٹیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تمام چیزوں سے وہ آدمی متاثر ہوا اور جو دشمن سمجھ رہا تھا آج وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا سمجھ رہا ہے، اپنا دل ہار بیٹھا۔ کہاں ہے مسلمان؟ ہمیں بھی اپنے اخلاق کو ایسا بنانا چاہیے، ہم سے کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو ہم اس کا چہرہ مرتے دم تک دیکھنا نہیں چاہتے اور یہاں تک اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ میری میت میں بھی نہیں آنا تھی، مجھے نہلانے کفنانے بھی نہیں آنا تھی، میرے جنازے میں شریک نہیں ہونا، حتیٰ کہ بعض مائیں بعض باپ اپنے اولاد کو کہہ دیا کرتی ہے۔ یہ دین ہے، یہی عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہی آپ متبع ہیں، امتی ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ 3 دن کے اندر جو جانی دشمن تھا، اللہ کے رسول کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا، وہ کیا تاثر دے رہا ہے، کیا فیڈ بیک دے رہا ہے اسلام کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہاں ہے مسلمان؟ تو اس قیدی کا نام بتائیے، کون جانتا ہے؟ اس قیدی کا نام تلاش کے آئیے، کل کے درس میں بتانا۔ اسی طرح سے حضرت ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام قبول کرایا تو پہلے نہانے کا حکم دیا، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب اسلام قبول کیے تو اس سے پہلے ان کی بہن نے کہا پہلے نہا لو پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اس پر غسل واجب ہو جاتا۔ تو 5 باتیں میں نے بتائی ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ بقیہ جتنی بھی حالتوں میں آدمی نہاتا ہے وہ مستحبات غسل ہیں، کل کے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ آج کے درس میں جو بتایا گیا وہ کیا ہے؟ واجبات غسل، یعنی وہ چیزیں جن سے ہم پر نہانا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے، بغیر نہائے کوئی چارہ نہیں ہے۔ 5 باتیں ہیں جن سے ہمارے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ باتیں سیکھنے، دوسروں کو بتانے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں، ہماری بہنیں ایسی ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کن پر ہمیں نہانا چاہیے اور کن چیزوں پر ہمیں وضو کرنا چاہیے، کون سی چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، کون سی چیزیں جن سے غسل ٹوٹتا ہے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت میں رہ جاتے ہیں، اپنے من کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سیکھی ہوئی باتوں پر خود عمل کرنے اور دوسروں تک وہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔